بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں نیشنل رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کے آفس میں، اور یہاں پر ہم کیوں آئے ہیں؟ خورشید احمد ندیم معروف اسکالر ہیں، انہیں یہاں اتھارٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ ایسے اسکالرز کے ساتھ اور ایسی شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی جائے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ اہم کام کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، نعتیں کہی ہیں، اس کے علاوہ ریسرچ کا کام کیا ہے۔ تو آج خورشید ندیم صاحب سے ملاقات کرانے کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے اس کا بنیادی کام کیا ہے، اور وہ معاشرے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ دینے کے لیے کیا اہم اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ تو آئیے اتھارٹی کے آفس میں جاتے ہیں اور خورشید ندیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ ان سے سوالات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ ان سوالات کے کیا جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خورشید صاحب، بہت مبارک ہو آپ کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر۔ آپ کی مہربانی جناب۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مبارک ہو ماشاء اللہ آپ کا۔ شکریہ جناب۔ ہاں، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اچھا خورشید صاحب، آپ تو ماشاء اللہ تیسرے چیئرمین آپ رحمت للعالمین اتھارٹی کے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، دعا کیجیے، یہ بڑی آزمائش بھی ہے۔ اتنا بڑا نام اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہے اور ہم جیسے چھوٹے لوگ۔ آئیے تشریف لائیے۔ یہ ماشاء اللہ آپ کا آفس ہے؟ جی، اب یہ بیٹھنے کی جگہ یہاں دفتر میں ہم بیٹھتے ہیں۔ زبردست، آپ تشریف رکھیں۔ تشریف لائیں آپ بھی جی۔ خورشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ رحمت للعالمین اتھارٹی ہے کیا؟ یہ ادارہ اکتوبر 2021 میں قائم ہوا۔ صحیح۔ اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ پاکستانی معاشرے کی سماجی تشکیل نو ہو، رسالت مآب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور تعلیمات کی روشنی میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام جو شعبہ حیات ہیں ان سب پر محیط ہو وہ ساری باتیں جو سیرت سے اخذ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یعنی ریاست مدینہ کیا ہے، وہ کس طرح ایک رول آف لا کی بنیاد پر قائم ہونے والا ایک سیاسی ڈھانچہ تھا، اس کی پوری طرح سے تفہیم ہو اور وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ صحیح۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کی تحقیق ہو، اور اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کیا جائے جو پوری کی پوری امت مسلمہ کے کانٹیکس میں درپیش مسائل کو ایڈریس کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی اس میں شامل کی گئی کہ ہم اپنے نصاب کی تشکیل نو کریں، اپنے میڈیا کی تشکیل نو کریں، اور جتنے شعبہ زندگی ہیں سب میں یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کی تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ساتھ ہی یونیورسٹیز کی سطح پہ جو سیرت چیئرز بنتی ہیں ان کے لیے بھی گائیڈ لائنز فراہم کی جائیں تاکہ صحیح لوگ آئیں اور سیرت کے مطالعے کی ایک صحیح روش جو ہے وہ قائم ہو۔ صحیح۔ بعد میں اس میں ایک تبدیلی کی گئی اور اس میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ وہ تمام کے تمام مکاتب فکر جو ختم نبوت کی نفی پر کھڑے ہیں، اور وہ تمام مذاہب اور تنظیمیں کہ جو اسلام کے خلاف کوئی نقطہ نظر رکھتی ہیں، پروپیگنڈا کرتی ہیں، تو ان کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا جائے اور گویا ایک علمی اور سماجی سطح پر ایک جواب آپ جو کہیے اس کا بھی آپ مرتب کریں۔ تو یہ کم و پیش زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس ادارے کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ مداخلت بھی کرے اور سیرت کی روشنی میں اپنا ایک نقطہ نظر بھی لوگوں تک پہنچائے۔ صوبائی گورنمنٹیں بھی، دیگر حکومتی ادارے بھی، ان کو بھی یہ رہنمائی فراہم۔ صحیح۔ اچھا خورشید صاحب، مجھے یہ بات بتائیں کہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کرے گی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مختلف ادوار میں حکومتی سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی جامعات میں یہ کام تو پہلے سے ہو رہا ہے۔ نیا کیا کر رہی ہے رحمت للعالمین اتھارٹی اور اس کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جن شعبوں پر اس کو ٹاسک سونپا گیا ہے رحمت للعالمین اتھارٹی کو، ان سارے شعبوں میں کسی نہ کسی پہلو سے کافی کام پہلے بھی ہو رہا تھا۔ صحیح۔ اب اتھارٹی نے اصل میں یہ کیا ہے کہ سارے کاموں کے درمیان ایک کوارڈینیشن مرتب کیا ہے تاکہ اس کوارڈینیشن کے نتیجے میں وہ جو سوشل چینج آئے
اس سوشل چینج کو ہم پوری طرح سے ایک امر واقعہ میں بدل سکیں. صحیح. یعنی آپ یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں تحقیقی، لیکن سوسائٹی پہ اس کا ریفلیکشن نہیں ہے. صحیح. آپ کام کر رہے ہیں کسی اور ادارے میں یا کریکولم کے سطح پہ، تو میڈیا پہ اس کی ریفلیکشن نہیں ہے. صحیح. تو رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی دو کام کر رہی ہے ایکچولی. ایک تو یہ ہے کہ ان سارے شعبوں کے درمیان ایک کوارڈینیشن پیدا کر رہی ہے، اور دوسرا کام وہ یہ کر رہی ہے کہ ان تمام اداروں میں ہونے والے کام کو، یعنی یہ نہ ہو کہ ہر کوئی پہیہ ایجاد کرنے پہ لگا ہو. صحیح. جو 2 ادارے 3 ادارے مختلف کام کر رہے ہیں اس کو ہم گویا ایڈریس کریں اور ان کے اندر ایک یونٹی پیدا، کوارڈینیشن ہو سب جہاں جہاں پر کام ہو رہا ہے. اور سب سے اہم بات کہ یہ جو اطلاقی پہلو ہیں، یعنی ریسرچ تو ہو رہی ہے لیکن اطلاقی جو پہلو ہیں اس پر جو کام ہونا چاہیے. جو چیز اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اتھارٹی جو ایک اور اضافی کام کر رہی ہے. یعنی یونیورسٹیز میں آپ کوئی تحقیق کرتے ہیں تو وہ بڑی کتابی نوعیت کی ہوتی ہے. اس کی اہمیت کا میں انکار نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس تحقیق کی اپنا ایک دائرہ ہے. صحیح. لیکن ہمارا زیادہ فوکس، اس اتھارٹی کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اپلائیڈ فارم پر ہے. صحیح. یعنی اطلاقی طور پر سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن سیرت کو کیسے قبول کر کے ایک زندگی کا لاہ عمل مرتب کریں. صحیح. ایک تاجر کیسے سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، ایک طالب علم کیسے زندگی گزارے، ایک سرکاری افسر، ایک سرکاری اہلکار کیسے زندگی گزارے، اس کے لیے سیرت سے کیا رہنمائی ملتی. لیکن خورشید صاحب یہ بات تو بڑی مزے کی ہے، لیکن اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تاجر کیسے سیرت رسول کے مطابق زندگی گزارے، طالب علم کیسے گزارے. تو آپ کس فورس کے تحت، کس طاقت کے تحت معاشرے میں جائیں گے اور لوگوں کو مجبور کریں گے یا لوگوں کو آمادہ کریں گے کہ وہ سیرت کے مطابق یہ سارے کام کریں؟ اس اتھارٹی کا مخاطب اسٹیٹ بھی ہے اور سوسائٹی بھی ہے. اچھا. یعنی یہ اتھارٹی کے جو فنکشنز اس کے ایکٹ میں بیان ہوئے ہیں اس میں یہ پالیسی میکنگ، صحیح، کوارڈینیشن، لنکیجز، اور آگے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کو گائیڈ لائن فراہم کرنے کی حد تک اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. مثال کے طور پر یونیورسٹی میں سیرت چیئر قائم کرنا ایچ ای سی کی ذمہ داری ہے. صحیح. لیکن ہم اس کو گائیڈ لائن دیں گے ایچ ای سی کو. تو اب گویا جب ہم ایچ ای سی کے توسط سے اپنے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں گے تو ایک خود بخود اس ادارے کو ایک قوت نافذہ حاصل ہو جائے گی. صحیح. اسی طریقے سے ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم نصاب کی تشکیل نو کریں، اس کو دیکھیں سیرت کی روشنی میں. صحیح. لیکن نصاب سازی ہمارا کام نہیں ہے. نصاب سازی کام ہے مسٹری آف ایجوکیشن کا، اور صوبوں کی سطح پہ جب 18ویں ترمیم آئی آپ کو معلوم ہے تو اس کے بعد تعلیم صوبوں کا کام ہے. یعنی نصاب وہ بنائیں گے، آپ اوور ویو کریں گے کہ کریں گے، اور ہم جو ان کو کہیں گے وہ اس کو قبول کریں گے. تو گویا ایک یوں سمجھے کہ غیر بالواسطہ ایک آپ کو قوت نافذہ بھی حاصل ہو جائے. صحیح. اچھا، یہ آپ کو بس ہوگی. اچھا خورشید صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتہا پسندی بہت زیادہ زوروں پر ہے، اور انتہا پسندانہ جو رجحانات ہیں یا جو لوگ اس خیالات کے حامل ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا، انہیں یہ بتانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اور جو دین اعتدال کا درس دیتا ہے، تو ان کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. کیا اس کا بھی کوئی آپ کے پاس پالیسی ہے؟ جی ہاں، چونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کا ایک شعبہ وہ ہے کہ جو سوسائٹی کے مختلف طبقات کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتا ہے. یعنی وہ لوگ جو معاشرے کے اندر موجود رجحانات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کریں گے، کر رہے ہیں. جیسے علماء ہے مثلا، ہمارا ایک پورا شعبہ اب اس پہ کام کر رہا ہے کہ کیسے جمعے کے خطبے کے موضوعات تبدیل ہوں. صحیح. وہ ہوں جو سوسائٹی کے عمومی مسائل سے متعلق ہوں. صحیح. جو سوسائٹی کی مورل بلڈنگ سے متعلق ہوں، جو سوسائٹی کی اخلاقی بنیادوں کو مستحکم کرنے والے ہوں. صحیح. یعنی جب ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسجد کی خطیب کا جو جمعے کے دن اس کا آڈینس جو ہے اس میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی، سارے لوگ ہیں. صحیح. لیکن کوئی میسج ایسا ہے جو کامن ہونا چاہیے. وہ میسج کیا ہے کہ آپ کی سیرت جو ہے وہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو آپ تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے. تو یہ بات خطیب جمعہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ دیوبندی نقطہ نظر کیا ہے، اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ بریلوی نقطہ نظر کیا ہے. اس کو اس سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام مسلمان کے اندر کیا کریکٹر پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ سچ بول رہا ہو، وہ وعدہ خلافی نہ کر رہا ہو، وہ وقت پر
پہنچ رہا ہو، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری احسن طریقے سے ادا کر رہا ہو، تو یہ میسج جائے جمعے کے خطبے سے لوگوں کو. صحیح. تو ہماری کوشش یہ ہے، یعنی اس اتھارٹی کی کوشش یہ ہے کہ علماء کو، خطباء کو، ائمہ کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے باقی میڈیا کو بھی متوجہ کیا جائے کہ میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کیا ان اخلاقی قدروں کے مطابق ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور جن پر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں، اور جس کے بعد ہی ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. صحیح. تو کیا میڈیا وہ کر رہا ہے؟ تو ہم یہ میسج بھی گویا میڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا خورشید صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آپ جمعے کا ایک ایسا خطبہ تیار کرنا چاہتے ہیں یا علماء کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جمعے کے روز ایسی گفتگو کریں کہ ان کا مخاطب دیوبندی نہ ہو، ان کا مخاطب بریلوی یا شیعہ نہ ہو، بلکہ ان کا مخاطب پاکستان کے عام شہری ہیں، اور وہ ایسی گفتگو کریں کہ عام شہری اس گفتگو پر عمل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکتب فکر اپنے مکتب فکر کی ترویج یا اشاعت جو ہے وہ جمعے کے روز نہ کریں، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن آپ کا بھی تو اپنا ایک نقطہ نظر ہے نا، ایک مکتب فکر ہے آپ کا بھی. تو آپ اتھارٹی میں بیٹھ کر کیا اس نقطہ نظر کو یا اس مکتب فکر کی ترویج کریں گے یا آپ بھی پورا اس کا اہتمام کریں گے؟ میں اصل میں اس ایکٹ کا پابند ہوں بطور چیئرمین ادارہ. جو ایکٹ اس ادارے کی بنیاد بنا، اس ایکٹ میں اس کے کچھ فنکشنز متعین بتائے گئے ہیں، کچھ اس کے ذمہ کام لگائے گئے ہیں. تو بطور اتھارٹی کے ذمہ دار کے میرا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اس ایکٹ میں موجود جو مقاصد، جو فنکشنز اس ادارے کے متعلق رکھے گئے ہیں، ان کی تکمیل کے لیے کام کروں. جہاں تک میری ذاتی آراء ہیں اس کے لیے میں اپنا کالم لکھوں گا، میں اپنی کوئی کتاب لکھوں گا، میں کوئی لیکچر دوں گا، اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. یعنی اتھارٹی آپ کے ذاتی خیالات کے ترویج کے لیے نہیں ہے. صحیح. بالکل. میں، آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی ادارے بنا چکا ہوں، اور وہ ادارے میں نے جو بھی بنائے ہیں وہ اس خیال کے لیے آج تک نہیں بنایا، اگرچہ بنایا جا سکتا ہے. یعنی اگر کل ممکن ہے میں کوئی ادارہ بناؤں جو میرے شخصی خیالات، میرے ذاتی نقطہ نظر ہے اس کی ترجمانی کے لیے ہو، لیکن میں نے آج تک، آپ جانتے ہیں کہ جو ادارے عام طور پہ بنائے ہیں اس میں وہ مقصد پیش نظر ہے جس کے لیے وہ ادارہ بنایا گیا. جیسے میں مکالمے کو فروغ دینے کے لیے ایک ادارہ بنایا، تو اصل چیز مکالمہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میرا نقطہ نظر کوئی اختیار کرے. تو اتھارٹی جو ہے وہ ایک قانون اور ضابطے کے تحت بنی ہے، اس کے مقاصد متعین ہیں اور انہی کو لے کے یہ چلے گی. اور دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں صرف چیئرمین نہیں ہے، اس کی ممبران بھی ہیں، اس کے اراکین بھی ہیں، اور وہ سارے مل کے ایک اتھارٹی بنتے ہیں. تو جو رائے مستحکم ہوگی، جو وہاں بنے گی، جس نقطہ نظر وجود میں آئے گا، اس کو لے کے اتھارٹی چلے گی. یعنی جتنے ممبران ہیں جو بھی کام ہوگا ان سب کی مشاورت کے ساتھ یہ سارا مل کے چلے گا. اچھا خورشید صاحب، بہت سے ایسے موضوعات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم موجود ہیں، ان کے لوگوں کو واضح سوالات کے جوابات نہیں ملتے، ابہامات بہت زیادہ ہیں. مجھے بتائیے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں دیگر مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان پر حملے ہوئے، ان کی مذہبی کتابوں پر حملے ہوئے، تو ہماری حساسیت اپنی کتاب اور اپنے مذہب کے بارے میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن دیگر مذاہب کے بارے میں اور ان کی کتب کے بارے میں نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا اتھارٹی صرف اپنے مذہب کی ترویج اور اشاعت اور دفاع کے لیے یا ان کے لیے بھی کچھ کرے گی؟ اتھارٹی اصل میں، جس میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ہماگیر حیثیت ہے اور آپ کی جو ہستی ہے، ان کی تعلیمات، ان کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر ایک لائحہ عمل مرتب کرے گی. ٹھیک. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو معاشرہ وجود میں آئے گا، صحیح، اس میں مذہب کے نام پر امتیاز نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یعنی اس میں ایک مسلمان جتنا محفوظ ہے، ایک غیر مسلم بھی اتنا ہی محفوظ ہے. صحیح. ایک مرد جتنا محفوظ ہے، ایک عورت بھی اتنی محفوظ ہے. صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ کی یہ رحمت عالمگیر ہے، آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے. صحیح. اس لیے اب آپ کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کی رحمت محیط ہے سارے عالم پر. صحیح. اور سارے انسانیت پر. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پیغام میں ان لوگوں کے لیے بھی رحمت کا پہلو نہ ہو جو آپ پر ایمان نہیں لائے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو معاشرہ بنے گا، اس میں غیر مسلم بھی اپنے آپ کو اتنا زیادہ محفوظ سمجھے گا جتنا ایک مسلمان سمجھتا ہے. صحیح. اس کی مثالیں آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دنوں میں دنیا کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں. صحیح. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردوں نے، آپ کے صحابہ نے جو سوسائٹی بنائی، اس کے اندر جو لوگوں کے غیر مسلموں کے حقوق کو جس طرح سے دفاع کیا گیا، اس کا کوئی دنیا میں کوئی اور مثال آپ کو نہیں ملے گی کسی اور مذہب کی. یعنی اگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ دفاع نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ ٹیکس واپس کر دیا لوگوں کو.
حضرت عمر کے دور میں جو جزیہ تھا ہاں کہ آپ پر جو ٹیکس ہمیں اس لیے لیا تھا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، صحیح، اور چونکہ ہم آپ کا دفاع نہیں کر پا رہے اس لیے ہم آپ سے ٹیکس لینے کا ہمیں حق نہیں ہے بطور اسٹیٹ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عالمگیر حیثیت ہے اور آپ ہی کی یہ شخصیت ہے کہ آپ کے تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی معاشرہ بنے گا تو اس میں وہ آدمی بھی پروٹیکٹ ہوگا جو آپ پر ایمان نہیں لایا۔ صحیح، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی اس میسج کو لوگوں تک پہنچائے کہ تم جو قانونی آزمائش کے تحت لوگوں کو حق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جس دین پر چاہیں قائم رہیں، وہ حق اللہ کے رسول نے بھی لوگوں کو دیا ہے، اور صحابہ اللہ نے کے اس کا دفاع رسول کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو معاشرہ بنے گا اس پر بھی لازم ہے کہ وہ لوگوں کو وہ حق دے۔ صحیح، یہ اتھارٹی اصل میں اس کام کو بھی اپنے پیش نظر رکھے، یعنی اس کام کی یاد دہانی بھی کروائے گی اور اس پر عملی انشاءاللہ۔ جو اقدامات ہیں وہ بھی کریں۔ اچھا خورشید صاحب، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور کیونکہ آج تو ہم تھوڑی سی مختصر بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس معاشرے کے اندر ہم بستے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، خواجہ اسراؤں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے شعبوں کے اندر بہت سی پامالیاں وہ سر عام ہو رہی ہیں، اور ایون کہ حکومتی عہدوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنیادی اخلاقیات کو پامال کیا جا رہا ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، وعدے کیے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، تو اخلاقی طور پر ایک زوال اور بحران کی کیفیت ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ پتہ تو سب کو ہے کہ اصل چیز کیا ہے، لیکن اس پر لوگ عمل نہیں کر رہے، تو کیا رحمت العالمین اتھارٹی پاکستان کی وہ جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں، اور ہم نے خصوصاً میں خواتین کے اور خواجہ اسراؤں کی بات کی ہے، اور ایسے بھی طبقات ہیں جو مختلف دور دراز کے علاقوں میں بستے ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہے گی یا کر سکتی ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر طبقے کو اپنی صحیح حصار میں لیے ہوئے، بالکل، تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی غیر مسلم ہو، کوئی خواتین ہوں، وہ یا یہ جو آپ نے تیسری جنس کا ذکر کیا اس کے لوگ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی معاشرہ وجود میں آئے اور وہ کسی ڈسکرمنیشن، کسی امتیاز کا شکار ہو۔ تو ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ جو ریسرچ کا ہم پروگرام آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریسرچ کا مطلب ہمارے ہاں اطلاقی پہلو ہے، صحیح، تو یہ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے کیسے تھے، صحیح، یعنی آپ ایک خامند بھی تھے، آپ ایک باپ بھی تھے، بیٹیوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، حتیٰ کہ اپنے جو ان لاز تھے، مسارت کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا، یعنی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی آپ نے کیسا معاملہ کیا۔ تو یہ اتنی محیط آپ کی شخصیت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ خواتین کے لیے کیا عزت و احترام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بچوں کے لیے آپ کس طرح شفیق تھے، صحیح، آپ کس طرح باقی مکتبہ ہے فکر یا آپ جو کہ طبقہ ہے زندگی کے لوگوں کے لیے شفیق تھے۔ تو انشاءاللہ ہم سب تک یہ میسج پہنچائیں گے تاکہ ہم کسی بھی طبقے کو مخاطب بنائیں تو اس میں وہ رحمت کا جو پہلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگوں کے سامنے رہے۔ میں ایک مثال سے آپ پہ واضح کروں کہ ابھی ہم ایک مینیج کر رہے ہیں ایک آئیڈیا کہ اسکولوں میں ہم ایک تصور کو آگے بڑھائیں کہ آؤ رحمت کو بانٹیں۔ اچھا، یعنی بچے ہیں، کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو کیا ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس تو لنچ باکس ہے، لیکن کیا ان کے کلاس فیلوز میں کوئی ایسے ہیں کہ جو اس پہ لنچ باکس نہیں لائے؟ ان کے پاس تو کاغذ، قلم، پینسل، کتابیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن کیا ان کے پاس کوئی ایسا اسٹوڈنٹ بھی ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے؟ کلاس میں کئی غریب بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس رحمت کو بانٹیں، وہ رحمت جو اللہ نے ان پر کی ہے اس کو تقسیم کریں، اللہ کا فضل ہے اور آپ اس فضل کو بانٹیں، تقسیم کریں، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں میں بھی اس کو بانٹیں، یعنی وہ آپ گھر میں جا رہے ہیں، اپنے اقارب میں آپ کے بچے ہیں تو ان میں کیسے یہ چیز پیدا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل زیادہ توجہ اس وقت بچوں کے اخلاق پہ دیں، بچوں کے اخلاق، اس لیے وہ شخصیات ظاہر ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 5-7 سال کی عمر میں شخصیت بن ہی جاتی ہے ایک طرح سے، ایسے تو اس عمر میں یہ میسج ان کی فطرت کا، ان کے مزاج کا حصہ بن جائے کہ وہ جب جائیں باہر تو رحمت بانٹنے والے بنے، صحیح، رحمت کو تقسیم کرنے والے بنے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس طرح کے عالمگیر دعوت اور عالمگیر رحمت کے ساتھ آئے تھے اس دعوت کو اس امت لے کے چلے۔ جیسے قرآن نے کہا نا کہ شہادت حق کی ذمہ داری نبی نے امت پر پوری طرح سے ادا کی، اور امت کا کام یہ کہ علی الناس وہ شہادت حق کا کام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رحمت کو دنیا میں تقسیم کرے۔ تقسیم کرو۔ آپ جب یہ بات بیان فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی
انما انا قاسم واللہ یؤتی، بالکل، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے عطا والا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بھی دیا ہے، تو آپ شریک کریں، اسکولوں میں ہر جگہ پہ جا کے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور اس اللہ کی دی ہوئی رحمت میں شریک کریں۔ اچھا خورشید صاحب، آپ کے مہمان بھی آنے ہیں، سنا وفاقی وزیر تعلیم آپ کے پاس آ رہے ہیں جی، تو آج انہوں نے تشریف لایا ہے۔ انہوں نے آنا ہے، تو مجھے آخر میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جو ایک منفی تاثر بعض لوگوں نے پھیلایا ہے، صحیح، اس کو رد کرنا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ وہ اتنی نفیس، اتنی پاکیزہ ذات ہے کہ اگر اس کا تعارف صحیح لوگوں تک پہنچ جائے تو ایمان اور ہدایت تو ایک خدا کا فیصلہ ہے، وہ میں نہیں جانتا کہ کون کس کو ہے کیا، لیکن اس شخصیت کو جانیں تو آپ کی فطرت سلیم ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی منفی بات کر سکے۔ صحیح، میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے بارے میں یہ تاثر ایک عالمگیر تاثر بن جائے کہ وہ اتنی بڑی حیثیت ہے کہ آپ اگر ان کے بارے میں منفی بات کریں گے تو آپ اپنی اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، وہ شخصیت کم از کم اس سے بڑی۔ لیکن خورشید صاحب، یہ بات تو پوری دنیا میں مسلمہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے جب بات کی ہے کہ اس دنیا کی بڑی شخصیات کون سی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں قوانین بنانے والی شخصیات نے، سماجی علوم پر کام کرنے والی شخصیات نے بھی اللہ کے رسول کو یہ مقام اور مرتبہ جو ان کا تھا تو اس کا تو حقدار مانا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، اور وہ میں دیکھتا ہوں خورشید صاحب، چھوٹی سی بات، کہ وہ اکا دکا لوگ مغرب میں پائے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسلام کا نام لے کر اس طرح کے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے رسول کی اس رحمت للعالمین کی تاثر کو نعوذ باللہ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو آپ اسلاموفوبیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ صحیح، اگر اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں کچھ بہت فرسودہ اور گمراہ کن ایسی کہانیاں اور قصے گھڑ لیے جاتے ہیں، صحیح، جس کو لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے اور آپ کی پاکیزہ شخصیت کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک ایک چیز کو چن کر اس کی ایتھنٹسٹی لوگوں پر واضح کریں کہ کس قدر بے بنیاد چیزیں ہیں، کس طرح ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح، تو ان چیزوں کو ہم لوگوں کے سامنے تحقیق کر کے لائیں، لوگوں کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک سے زیادہ نکاح کیے تو اس کی حکمت تھی۔ صحیح، وہ کیا حکمت تھی وہ ہم بتا سکتے ہیں، لوگوں کو ایک ایک کر کے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اقدامات کیے، وہ ایک ایک قدم ایسا ہے جس کا نتیجہ رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح، تو آپ کے علم میں ہے کہ جو لٹریچر یہ لکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو یہ جو نشانہ بنایا گیا مغرب کے اندر، اور بعض جگہ کے کچھ ایسے ناہنجار تھے جنہوں نے کارٹون اور اس طرح کی چیزیں کی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہیں کہ شاید وہ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور شخصیت کیا تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہیں کہیں پائی جاتی ہیں، ان کا ایک اچھا محاکمہ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے پاک ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ خورشید صاحب، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان 12 ربیع الاول بڑے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور ہمارے لیے بابرکت دن ہے۔ میرے آنے کا مقصد ہی یہاں رحمت العالمین اتھارٹی آنے کا مقصد یہ، میں دوسری دفعہ آیا ہوں، آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس اتھارٹی کو ایک پاورفل اتھارٹی بنا کر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، اور اس کے کام بہت ہیں، میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، یہ ایک پوری یونیورسٹی کا کام ہے جو ان کے حوالے کیا گیا ہے، جو ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے آپ جب اگر پڑھیں گے تو یہ تو ایک
बहुत बड़े अदारा बनना चाहिए। सो मैं कोशिश करूँगा कि इनको सहूलियत मिल सके। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि 12 रबी अव्वल पर तो हम दूसरी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन हम अक्टूबर में रहमतुल आलमीन अथॉरिटी की तरफ से हम डेट जो है वो भी ऐलान जल्दी कर देंगे। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के ताउन से वहाँ भी करके एक आल पाकिस्तान सीरत कॉन्फ्रेंस हम बुलवाएंगे, जिसमें तमाम सूबों के जिन्होंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे उन्होंने काम किया है उनको ज़हमत देंगे, वो अपनी तकारीर लिख के आएंगे। और हम चाहेंगे कोई ऐसा अच्छा स्कॉलर हो, जैसे आपने किसी ज़माने में डॉक्टर हमीदुल्लाह खान का नाम सुना होगा, बहुत बड़े स्कॉलर थे, पेरिस में रहते थे, मैंने भी उनको सुना था, बावलपुर यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर सुने ख़ास आया था। तो इस किस्म का भी कोई स्कॉलर हो जो आकर लेक्चर दे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस होगी वो मुनफरद होगी। और इसके अलावा मैं अभी 12 रबी अव्वल मेरा ख़्याल है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो मदीने और मक्के वाली पुरानी तस्वीर हैं उनका 12 तस्वीरों का एक छोटा सा खूबसूरत एल्बम भी शाये करके इंग्लिश में वो हम तकसीम करेंगे, ताकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को उनके दौर ज़िंदगी का काफ़ी बातें मालूम हो सकें। आप एक साहिब मुताला शख्सियत हैं, तो बताएं किस किस्म की किताबें ज़्यादा आपको पढ़ना पसंद है? मेरा ज़ौक़ इर्तिका से गुज़रा है। अच्छा। एक दौर में मैं लिटरेचर बहुत पढ़ता था। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लिटरेचर कम और संजीदा चीज़ें ज़्यादा। संजीदा में क्या? से मेरी मुराद है मज़हब, अच्छा, सियासत, समाजी उलूम, सही, उनसे मुतल्लिक़ चीज़ें मैं पढ़ने लगा ज़्यादा। अच्छा। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो टेस्ट जो मज़ा लिटरेचर के पढ़ने में है, सही, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा मुझे वो तहक़ीक़ाती चीज़ों को पढ़ने में आया। अच्छा। और ये चूँकि टेस्ट की बात है, आप डेवलप करते हैं। जैसे अदब में भी ये हुआ कि उसमें भी इर्तिका है। पहले आप जिस तरह की चीज़ें पढ़ते थे, जिस तरह की चीज़ें पसंद करते थे, बाद में अब ज़रूरी नहीं कि उस तरह की चीज़ें आपको पसंद हो। अच्छा। बाज़ लोग हैं जो आपको मालूम है कि ज़मान व मकान से थोड़े ऊपर बुलंद हो जाते हैं, अल्लामा इकबाल जैसे लोग, तो वो तो बच्चों को भी पसंद आते हैं और बड़ों को भी पसंद आते हैं। लेकिन इकबाल जैसे लोग, आपको मालूम है कि लोगों को उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक, यानी पहाड़ और गुलहरी भी इकबाल के यहाँ मौजूद है, लेकिन जावेद नामा भी इकबाल के यहाँ मौजूद है, नमूज़े बेखुदी भी इकबाल के यहाँ मौजूद है। तो इकबाल जैसे लोग मावरा हैं इस बात से कि हर तरह के लोग उनके यहाँ, उनको हज़ उठाने की, उसको सीखने की मौजूद है मवाद। लेकिन आम तौर पर बहुत सारी, मसलन साहिर लुधियानवी एक उम्र में आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बात चीज़ें अभी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन एक ख़ास इनकलाबी सी शायरी जो है वो मुझे अब भाती नहीं है। मुझे लगता है जैसे और जालिब साहब के बारे में क्या रहा है? फैज़ साहब तो खैर के हाँ महज इनकलाब नहीं है, उनके यहाँ वो जो लतीफ़ इंसानी जज्बात की रूमान है, रूमान है, लतीफ़ इंसानी जज्बात का पूरी तरह से समझना और उसका एहतमाम है, वो तो आपको हर दौर में अच्छा लगता है। और जालिब साहब के यहाँ अलबत्ता दोनों तरह की चीज़ें हैं। ज़्यादा चीज़ें मेरा ख्याल है वो वही हैं जो एक ख़ास इनकलाबी पस मंज़र में उन्होंने लिखी, और वो शायद ख़ास पस मंज़र में ही आपको अच्छी लगती है। जी साहब, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ सीरत निगार दो तरह के हैं। एक वो सीरत निगार हैं कि जो हर किस्म की रवायात जो हैं उनको लेते हैं और उनको रकम कर देते हैं, और कुछ सीरत निगार हैं वो ये कहते हैं कि हमें एक पैमाना बनाना है, और वो पैमाना ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुताहरा है वो हर किस्म के एतराज़ात, इन सारी चीज़ों से पाक है, बेऐब ज़ात है। और बेऐब ज़ात की तारीख़ लिखने के लिए लाजम है कि आप हर रवायत को एक ख़ास किस्म के तराजू में तोलें, उसके बाद उसे पेश करें। तो आप समझते हैं कि सीरत निगारी का ये रुझान, कौन सा रुझान बेहतर है? देखिए, ये आप जानते हैं कि समाजी उलूम जो हैं वो मगरब में तरतीब पाए। सही। जितने इस वक्त उसमें हिस्टोरियोग्राफी जिसको आप कहते हैं, तारीख़ निगारी का जो फ़न है, ये मगरब में वजूद में आया है। और ये दावा किया जाता है कि ये उलूम जो हैं ये वैल्यू फ्री उलूम है।
یعنی اس میں آپ کوئی شخصیت آپ کی پسندیدہ نہیں ہے، تحقیق کے معیارات ہیں جن پر پورا اترتی ہے کچھ چیز ترازو ہے، اس ترازو پہ جو ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے اس روایت سے اتفاق ہے، صحیح، لیکن میں اس میں مزید بات یہ کہتا ہوں کہ اس روایت کے اندر بھی آپ جو جن چیزوں کی طرف استفادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اتھینٹسٹی کے بارے میں آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر دی فرسٹ مسلم سیرت کی کتاب بہت مقبول ہوئی پچھلے عرصے کے دوران میں مستشرقین کے ہاں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ معروضیت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس تاریخ کو لکھتے وقت بھی جن روایات پر اعتماد کیا، ہاں وہ وہی تھی، وہ روایات وہی تھی۔ تو آپ کی جو جس کو آپ کہتے ہیں آبجیکٹیوٹی ہے، وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیر بحث آ جاتی ہے۔ ویسے سیرت نگاری میں ناول نگاری کا ٹچ جو ہے وہ بھی ایک دور میں آیا، میرا خیال ہے، جو ابھی تو خیر کم ہوا ہے، وہ ایک حد تک تو میں سمجھتا ہوں قابل قبول ہے، اگر اس کے اندر کسی غلط روایت یا کمزور روایت کا سہارا نہ لیا جائے۔ بس مجھے یاد ہے بچپن میں جو کتابیں ہم نے پڑھی تھی، آیت اللہ سبحانی صاحب کی محمد عربی کتاب، وہ اسی اسلوب میں لکھی گئی، یا ماہر القادری صاحب کی درِ یتیم کتاب ہے، وہ اسی اسلوب میں لکھی گئی ہے، لیکن اس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ کم سے کم کسی ایسی روایت کو آپ بیان کریں جو اتھینٹک نہ ہو۔ تو اسلوب میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کا ماخذ کمزور نہیں ہے، صحیح، آپ کوئی بھی اسلوب اختیار کر سکتے ہیں، یہ کہ روایت جو ہے مستند ہونی چاہیے۔ اچھا خورشید صاحب، کیونکہ ابھی ہم آپ کے رہائش گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں، تو کچھ گفتگو آپ کی لائبریری میں بیٹھ کے کرنا چاہیں گے اور آپ کے بچوں کے ساتھ۔ ضرور۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ماشاءاللہ بڑے باغات جناب، یہ پودے ہم نے بڑے پودے لگائے ہیں ماشاءاللہ آپ نے جی۔ آئیے، بہت شکریہ خورشید صاحب، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں ایک بڑے عرصے سے ہیں، تو آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے؟ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ راولپنڈی کے نواح میں ایک گاؤں ہے چکمرال، اچھا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ صحیح، یہ چکری تو مشہور ہے، چکری سے کوئی 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اچھا، اور تعلیم میری ابتدائی تو اب چونکہ یہ کہ اپنے گاؤں میں ہی تھی، لیکن پھر میرے بڑے بھائی عبدالرحمن قاضی جو ایک اسکول میں اس وقت پڑھاتے تھے، بعد میں ایک صحیح، کالج کے پرنسپل ہو کے ریٹائر ہوئے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اٹک میں۔ اچھا، میں غالباً 6 یا 7 جماعت میں پڑھتا تھا تو میں اٹک چلا گیا، تو پھر میری وہاں تک انٹر تک کی ایجوکیشن میری اٹک میں ہوئی۔ صحیح، پھر میں نے بی ایس سی وہاں سے کیا، اسلام آباد پھر میں آ گیا، فیڈرل کالج سے کیا۔ تو ابتدائی تعلیم اب کہ یہ کہ کچھ پنڈی اور پھر زیادہ تر اٹک سے۔ کیسے ہیں احمد آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ تو بتائیں احمد، کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں اس وقت BBA کا سیکنڈ ایئر اسٹارٹ ہوا ہے، میرا 3rd سیمسٹر میں ہوں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ابو زیادہ تر تو مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں، مذہب کی طرف رجحان ہے، تو آپ نے کیوں کانٹا تبدیل کیا؟ میرا مذہب سے اتنا ہی تعلق ہے کہ میں خود پریکٹسنگ مسلم ہوں، اینڈ دیٹس اٹ۔ مطلب اس کے علاوہ مجھے کبھی یہ چیز انٹریگ نہیں کی کہ میں اس کو فردر خود سے پرسنلی ریسرچ کروں، اور اگر مجھے کوئی معلومات چاہیے ہوتی ہیں تو میں ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں۔ تو خود آپ کا ذوق نہیں بنا گھر میں؟ ابو زیادہ گفتگو کن موضوعات پہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ مذہب کی گفتگو کمی ہوتی ہے، جنرل جو ایوری ڈے گفتگو آپ کی ہوتی ہے فیلڈ سے ریلیٹڈ، وہ بات ہوتی ہے گھر میں، لیکن اس کے علاوہ مذہب اس طرح ہمارا سینٹر آف کنورسیشن کبھی نہیں تھا۔ آپ کے ابو کو آپ کی کن باتوں پہ زیادہ غصہ آتا ہے؟ کن باتوں میں زیادہ غصہ آتا ہے؟ وقت ضائع کرنے پہ غصہ آتا ہے۔ آپ کرتے ہیں وقت ضائع؟ بالکل کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب پروکریسٹینیشن ایک لفظ ہے، مطلب ہم اگر ہمیں کوئی کام کہا گیا ہے یا ہمیں کوئی کام کرنا ہے اور ہم نہ کریں وہ کام اور اس کے بارے میں سوچتے رہیں بس، تو پروکریسٹینیشن میں اچھا خاصا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز ان کو اس چیز پہ پرائمریلی ان کا غصہ یہ ہوتا ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ان کا غصہ بڑا جینون ہوتا ہے؟ بالکل، میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کا غصہ جینون ہے، لیکن کیا کریں اب۔ اچھا عمل سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر انہیں غصہ آنا چاہیے اور نہیں آتا، تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے کہ انہیں غصہ ہی نہیں ہے، کیا فائدہ؟ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی غصہ آنے والی بات ہو اور کوئی غصہ نہ آئے۔ اچھا، ہاں جی، صحیح۔
اچھا یہ بتائیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے والد صاحب کی بڑی خوبصورت لائبریری ہے، بہت اچھی کتابیں وہاں پر پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ بھی پڑھتے ہیں ان کتابوں کو یا آپ کا نہیں ادھر موڈ بنتا؟ کم ہی بنتا ہے، ان کتابوں کی طرف موڈ کم ہی بنتا ہے. ویسے جنرلی مجھے کتابیں پڑھنا اچھی لگتی ہیں، لیکن جو موضوع یا جو جانرا میں پسند کرتا ہوں وہ کتابیں آپ کو ان لائبریریز میں نہیں ملتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ زیادہ لوگ آج کل کتابیں پڑھنے کے بجائے ڈیجیٹل آن لائن یا PDF فارمیٹ میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا ایزی لگتا ہے، کتاب اٹھا کے پڑھنا یا PDF کے ذریعے پڑھنا؟ PDF کافی کنوینئنٹ ہے، اس چیز کو میں ڈینائی نہیں کرتا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بک پڑھنا کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے پاس ایک ہارڈ کاپی سے اچیو ہو سکتا ہے. مطلب بہت لوگ PDF کی طرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ذرا کاسٹ ایفیشینٹ طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی پاکٹ میں، آپ کے پاس ایک چھوٹے سے ڈیوائس کے اندر وہ ساری کتابیں آپ کو پاس موجود ہیں جو آپ ساری زندگی میں آپ پڑھ سکیں اپنی. لیکن پھر بھی جو ایک ایکسپیرینس ہے ایک کتاب کا، ایک بک ریڈنگ کا جو سارا پروسیس ہے، وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر تب بھی ہے اگر آپ اس کو ایک فزیکل کتاب میں پڑھ سکیں. اچھا احمد، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک آئیڈیل جو کیا کہتے ہیں پیرنٹنگ ہوتی ہے، والد ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ میرے ذہن میں میرے والد کی تصویر ہی بنتی ہے. اچھا. جو میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ آس پاس میں نے اپنے پیئر گروپ میں یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا اپنے والد صاحب کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اتنا کوئی فرینڈلی نہیں ہوتا اور اتنا مطلب وہ سیف فیل نہیں کرتے اس طریقے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کوئی راز نہیں ہے یا کوئی سیکرٹ نہیں ہے میرا اور میرے ابو کے بیچ میں، اور ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. میں جو چاہوں ان سے بات کر سکتا ہوں، جس طریقے سے چاہوں کر سکتا ہوں، اور نہ مطلب مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان سے کوئی بات شیئر کرنے میں، جو کہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے پیرنٹنگ کی سیٹ اپ کے اندر، کہ آپ کو کبھی بھی کوئی بات بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ نہ ہو. تو اگر کل آپ کو کہیں پسند کی شادی کرنی ہو تو آپ اپنے بابا سے کہہ سکیں گے آسانی کے ساتھ؟ بالکل کہہ سکوں گا آسانی کے ساتھ. کب کہنے والے ہیں پھر؟ اس میں تو ہے بھی ٹائم. میرا نہیں خیال کہ ان قریب ایسی کوئی بات ہوگی، لیکن اگر ایون ان قریب بھی ہو جائے تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگے گا. اچھی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا اور بچوں کے درمیان ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہونا چاہیے، تاکہ جو بات ہے وہ آسانی کے ساتھ وہاں کہہ سکیں. عمل خورشید ندیم صاحب کی بیٹی ہیں جی، تو ان سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں. عمل کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کا کیا پڑھ رہی ہیں آج کل آپ؟ میں ابھی ریسنٹ گریجویٹ ہوں. میں نے بلکہ ابھی اگست میں نے میڈیا اسٹڈیز پڑھا ہے بحریہ یونیورسٹی سے. اچھا. اور ابھی میری بس ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے. ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ ہاں جی. تو کیا کریں گی پھر آگے آپ؟ میرا ارادہ یہی جرنلزم میں آنے کا ہی ہے، تو اسی کے لیے ابھی میں اپنے ماسٹرس کے لیے بھی اپلائی کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میرا جو الٹیمیٹ گول ہے تو وہ یہی ہے کہ مجھے بھی صحافت میں ہی آنا ہے. جرنلزم کرنی ہے آپ؟ ہاں جی. تو جرنلزم تو بہت ٹف فیلڈ ہے. جی. تو کریں گی آپ انشاءاللہ. میں آئی تھنک ابو ہی میری ہیز بین ون آف مائی انسپریشنس. تو بچپن سے چونکہ آپ کہہ لیں کہ ایکسپوجر ہی اگر میڈیا کا رہا ہے تو وہ موسٹلی سیریس ٹاک شوز اور ان سب کا ہی رہا ہے. تو ابو کی وجہ سے رہا. ہاں جی. تو بچپن میں آئی ریممبر میں خود بیٹھ کے نا اپنے ٹیڈی بیئرز جو ہوتے ہیں کھلونے، ان کو ایسے ارینج کر کے ان کا میں انٹرویو کرتی ہوتی تھی. چھوٹے موٹے ٹیڈی بیئرز کے ساتھ آپ ٹاک شو کرتی رہی ہیں؟ تو چھوٹے موٹے میں نے لفظ سیکھ لیے تھے، کائنات ٹائپ، جس کا مجھے مطلب ہی نہیں پتا تھا، لیکن بس وہ بول کے. تو یہ بچپن سے تھا میرا. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب تو بہت مشکل قسم کی اردو بولتے ہیں اور بہت ہی مشکل قسم کے موضوعات پر وہ کام کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا آپ کے لیے بھی؟ نہیں، اب وہ اس وجہ سے تھوڑا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ گھر میں بھی وہ لفظ سن کے کوئی بھی اگر مشکل، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری شاید اردو باقی لوگوں سے اسی لیے بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر اردو کا لفظ سن لیا تو وہ آپ کو ایک الٹیمیٹ ڈکشنری گھر میں پتہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو گھر میں استعمال ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیں کہ ابو گھر میں زیادہ وقت کیا کرتے ہیں؟ اب وہ ایکچولی ان کا گھر میں کم جتنا بھی وقت گزرتا ہے وہ سارا ہی پڑھنے لکھنے، وہ ہمیں بھی بلکہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ کتابیں پڑھا کرو موسٹلی. تو مینلی ان کا یہی ہوتا ہے. ہم بیٹھ کے آپس میں بھی بات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جب ان کو ہمارے سے ساتھ وہ ٹائم نہیں اسپینڈ کر رہے ہوتے تو اٹس آلویز ود بکس.
وہ کتابیں پڑھ رہے ہاں ہوتے جی، ہیں، زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزارتے بہت زیادہ وقت کتابوں کے اچھا ساتھ۔ صحیح. تو آپ لوگ تنگ نہیں ہوتے کہ بابا ہمیں نہ باہر گھمانے کے لے کے جاتے ہیں نہ اور کہیں لے کے جاتے ہیں، ہر وقت کتابوں میں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس چیز کو وہ جب ان کو ہمیں وقت دینا ہوتا ہے یا ہمیں کہیں لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ بالکل دیتے ہیں. وہ ایسا جتنا ہمیں کبھی آپ کی فرمائش پر جاتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق؟ ہمیں کرنی پڑتی ہے. فرمائش کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ڈانٹتے ہیں؟ نہیں، بہت ابو کو بہت کم غصہ آتا ہے. اگر کبھی آتا بھی ہے تو وہ تبھی آتا ہے جب بنتا ہوتا ہے کہ آئے. اچھا وہ وجہ ہوتی ہے. ہاں ویسے نہیں آتا. اور اگر ابو کو غصہ نہ آئے پھر آپ کو تو نہیں آتا کہ اس بات پہ تو ابو کو غصہ کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہے؟ عجیب لگتا ہے. پھر بندہ ایک ڈائلیما میں چلا جاتا ہے کہ بھی تو غصہ آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ لیکن بہت کم آتا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ بابا آپ کے والد صاحب جن موضوعات پہ زیادہ پڑھتے ہیں تو کیا وہ کتابیں آپ ہی پڑھتی ہیں، اور گھر میں آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے کس طرح آمادہ کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، کیا ماحول بناتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے؟ نہیں، ان کو کرنا نہیں پڑتا. ایکچولی ابو کا تھوڑا سا رجحان زیادہ بہت ریلیجس کتابوں میں ہے، تو بہت زیادہ پولیٹیکل میں ہے. میں پولیٹیکل بیکاز وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ میں نے جب ڈگری سٹارٹ ہوئی میری تو میں نے وہ پڑھنا شروع کی، لیکن اس طریقے سے میرا نہیں ہے. موسٹلی ریلیجس اور وہ والی، تو میرا زیادہ فکشنل کی طرف جاتا ہے. مجھے ناولس پڑھنا زیادہ اچھے لگتے ہیں، یا تھوڑی جو آج کل سیلف ہیلپ جن کو ہم کہتے ہیں، جو موٹیویشنل بکس ہوتی ہیں جرنلی، ان کو پڑھنے کا شوق ہے. تو میری اور ان کی جو ان جرنل آپ کہہ لیں کہ جو یونرا آف بک ریڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. صحیح. السلام علیکم. آئیے وعلیکم السلام. تو خورشید صاحب اس جگہ پر میں آگے جہاں پر آپ سنا ہے کہ بہت کم لوگوں کو آنے کا موقع دیتے ہیں، کہ یہ میری محبت قضا ہے یہاں پہ. وہ ویسے کہتے ہیں نا کہ کسی سے کتاب مانگنا چالاکی کی انتہا ہے اور اسے کتاب فراہم کر دینا بیوقوفی کی انتہا ہے. میں نے کتابیں کافی گنوائی ہیں، لیکن اب میں تو سکے بھائی سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ رشتہ اپنی جگہ، کتاب میں کتاب اپنی جگہ. صحیح. تو عمل آپ کو کتابیں لے جانے کی توفیق ہوتی ہے یہاں سے؟ یہ والی نہیں، because میں نے توفیق نہیں، اجازت ملتی ہے. یہ والا میرا تھوڑا یونرا نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سیریس کتابیں ہیں. اچھا. تو میرا تھوڑا، جیسے میں نے ابھی نیچے بھی ذکر کیا تھا، میرا زیادہ فکشنل اور ان طرح کے کتابوں کی طرف رجحان ہے. تو یہاں سے میں نے اتنا زیادہ نہیں کبھی. تو اس لیے یہ کتابیں محفوظ ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. اچھا خورشید صاحب، جس لائبریری میں یہاں موجود ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ کافی کتابیں ہیں اور بڑی پرانی کتابیں ہیں یہاں پہ. میرے والد صاحب کی لائبریری میں اکثر کتابیں یہ پڑھی ہوئی یہاں موجود ہیں. لیکن خورشید صاحب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ میں جس نسل سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کا تعلق جس نسل سے ہے، عمل اس نسل سے نہیں ہے. وہ ایک بڑا فاصلہ محسوس کرتے ہیں ہمارے بچے. تو ابھی عمل بتا رہی تھی کہ انہیں فکشن پسند ہے اور بابا کو بڑا سنجیدہ قسم کا لٹریچر پسند ہے. اور راستے میں ہم نے آپ سے بات کی تو آپ نے بتایا کہ ابتدا تو آپ کی اسی طرح ہوئی، لیکن اب آپ کا ذوق بدل چکا ہے. مجھے بتائیں اس قسم کی لائبریریوں میں جو آپ کے گھر میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہمارے بچوں کے لیے کون سی کتابیں ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا تشویشناک بھی ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمل مجھ سے یہ گلہ کرتی ہے کہ اس کی مرضی کی کوئی کتاب یہاں نہیں پڑھی ہوئی، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جیسے افسوس کیا کہ میرے اپنے ذوق کی چیزیں، صحیح. میں اب جس سطح پہ چیزوں کو دیکھتا ہوں اس میں ظاہر ہے میں اپنے حساب سے کتابیں جمع کرتا ہوں. لیکن جس گھر میں بچے بھی ہوں تو ضروری ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کتب پائی جائے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا سیرت پر ہمارے پاس ایسی کتابیں موجود ہیں جو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں؟ صحیح. میرا خیال ہے اس کا جواب نفی میں ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے میں بھی شامل ہوں ذمہ داروں میں، کہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن نوجوان نسل کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے متعلق کرنے کی جو کوشش ہے وہ ہم نے نہیں کی سیریسلی. تو کیا رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ جس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اس سے پورا نہیں کر سکتے؟ جی بالکل. آپ کے علم میں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اس ادارے میں آیا. تو میری یہ کوشش ہے، میں شاید آپ سے میں نے ذکر کیا اپنے دفتر میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے لیے کیسے تھے، بچوں کے لیے کیسے تھے، خواتین کے لیے کیسے تھے. یہ سارے پہلو وہ ہیں سیرت پہ جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان کیسے وہ انسپیریشن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، یہ ایک بڑا ٹاسک ہے. اور اس ٹاسک کو میرا خیال ہے پورا کرنے کی ضرورت ہے. وہ لٹریچر پروڈیوس کیا جائے، نئی نسل کیا سوچ رہی ہے
اس کے ذہنی رجحانات کیا ہیں، صحیح، اس کو سامنے رکھتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اس سے چیزیں اخذ کر کے ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کو آئیڈیلائز کریں، ان کو معلوم ہو کہ اگر قرآن مجید نے آپ کو اسوہ حسنہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے، کیوں کہا وہ کیا بنیادیں ہیں. تو یہ ہماری بڑی غفلت ہے جس کی تلافی کی کوئی شکل آپ دعا کیجئے کہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی سے اتھارٹی کے ہم اس کی کوئی پلیٹ تلافی فارم کی سے، کوئی شکل اور نہیں. چیزیں بکھری ہوئی پڑی ہیں، انہیں اکٹھا کرنے کی ضرورت بکھری ہوئی پڑی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اصل میں اسلوب بھی بدل گیا. آپ جانتے ہیں کہ سیرت نگاری کے مختلف ادوار میں سیرت لکھنے کے اسالیب مختلف رہے ہیں. صحیح، اس کا بیانی اسلوب ہے، اس کا سوانی اسلوب ہے، کئی طرح کے اسالیب ہیں سیرت لکھنے والے. لیکن اس کی کمی ہے کہ نوجوان نسل کیسے اس کی مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح، اس کے سوالات جو ان کی نسل اٹھاتی ہے، اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ وہ سیرت ایسی ہے کہ اس کو پڑھیں تو ان کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائے. صحیح. تو خورشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. عمل آپ کا بہت شکریہ. لیکن خورشید صاحب اس لائبریری میں کھڑے ہوتے ہوئے میرے ذہن میں ایک آخری بات آ رہی ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کیا کروں، لیکن یہ ہے کہ میں جب اولڈ بک شاپس پہ جاتا ہوں تو مجھے یہ کتابیں وہاں دکھائی دیتی ہیں. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ناظرین یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں بے شمار کتابیں پڑھی ہیں جو ہمارے بزرگ، ہمارے والدین اکٹھی کرتے ہیں، اور یہ عمر بھر کی کمائی ہوتی ہے. میں یہاں داخل ہوا تو خورشید صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو بھی رشتے کا تعلق تو قائم کرنا چاہتا ہوں، کتاب نہیں دینا چاہتا. تو یہ وہ کتابیں کہ جو سنبھال کے رکھی جاتی ہیں، سمیٹ کے رکھی جاتی ہیں. لیکن جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ کتابیں اولڈ بک ہاؤس کی زینت بن جاتی ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوتے ہیں پہلے صفحے پر. یہ 1980 میں خریدی گئی، یہ 1860 کی کتاب ہے، تو وہ کتابیں وہاں ملتی ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ اپنی لائبریریوں کو ہم اپنا پلاٹ تو اپنی اولاد کو منتقل کرتے ہیں، کیا اپنی لائبریری اپنی اولادوں کو منتقل کر کے جاتے ہیں؟ یہ اثاثہ جو حقیقی اثاثہ ہے، جو آپ کا نام بناتا ہے، معاشرے میں آپ کا مقام بناتا ہے، کیا یہ اثاثہ اپنی اولاد کو ہم منتقل کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. خورشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، عمل آپ کا بہت شکریہ. اس سوال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.